بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، بہنوں، ماؤں، جیسا کہ ہم کئی بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آسان نظام علم کے سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں انسانیت کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے رکھا ہے، جو بہت کچھ تکلفات سے پاک و صاف ہے اور آسان بھی ہے۔ اپنے مسائل میں قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو حجت بنانا اور امت کے اجتماع کو اور اجماع کو حجت بنانا، یہ بنیادی کام ہے امت کا۔ لہذا جب کبھی جس کسی مسئلے سے آدمی دوچار ہو، وہ اپنے مسائل کو جو معلوم ہو اس پر عمل کرے، اور جو معلوم نہیں ہے ان مسائل کو علماء سے پوچھ لیا کرے۔ آج کے اس سیشن میں چونکہ سوالات بھی کافی ہیں، مزید کسی لائن کی تمہید نہ باندھتے ہوئے میں سیدھے سوالات کا رخ کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، عید کا خطبہ موجودہ حالات میں دینا ضروری ہے یا نہیں؟ عید کے خطبے کے تعلق سے ایک بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ جمعہ کا خطبہ تو واجب ہے اس کا پڑھنا، لیکن عید کا جو خطبہ ہے وہ مسنون ہے۔ واجب اور مسنون دونوں بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن فرق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ واجب کے چھوڑ دینے پر عمل مکمل نہیں ہوتا، اور سنت کے چھوڑنے پر عمل مکمل تو ہوتا ہے لیکن ناقص ہو جاتا ہے، کسی قدر اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے۔ تو اگر جمعہ کا خطبہ چھوٹ جائے تو جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر عید کا خطبہ چھوٹ جائے تو نماز عید ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا بلا عذر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان حالات میں خطبہ آسانی کے ساتھ موجود ہے، ہر موبائل پر آ چکے ہیں خطبے، اور جن کو پڑھنے کی استعداد ہے وہ خطبہ پڑھ لیں، اور اگر خطبہ بظاہر پڑھنا نہیں جمتا تو دو صورتیں قرآن پاک کی جو یاد ہیں وہی پڑھ لیں۔ پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، دوسرے خطبے میں قل هو اللہ احد پڑھ لیں، یہ بھی خطبہ ہو جائے گا۔ اور بہرحال اس سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جب اتنی گنجائشیں موجود ہیں تو پھر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ صرف عید کی نماز بھی پڑھ لیں تو چلتا ہے کیا؟ ہاں، چل تو جائے گا، جیسے ہم نے کہا ہے کہ چل تو جائے گا اور ہو تو جائے گی، لیکن اس کے اندر بہرحال کمی رہ جائے گی۔ اور جب اتنی گنجائشیں ہیں کہ آپ دو صورتیں بھی خطبے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں تو اس سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ اور عید کی نماز اشراق کے فوراً بعد پڑھتے ہیں کیا؟ عید کی نماز کا وقت اشراق کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال تک یہ وقت رہتا ہے۔ لہذا اشراق کا وقت جیسے ہی شروع ہو، یعنی مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد جیسے ہی طلوع آفتاب ہو، فوراً بھی عید کی نماز بالکل پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس لاک ڈاؤن میں ایک مہینہ کام نہیں کریں اور سیٹ سے کہیں کہ ایک مہینے کی پیمنٹ دے، اگر پیمنٹ دے تو لینا یا نہیں لینا؟ اگر دے دے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سیٹ ہے جو آپ کو پیمنٹ دینے کو تیار ہے، لے لینا چاہیے، کیونکہ بظاہر آپ تو اس کے نوکر ہی ہیں، اور کام کاج نہ کرنے کی وجہ آپ نہیں ہیں بلکہ حالات ہیں۔ اور اگر ان حالات کا خیال کرتے ہوئے کوئی مالک ایسا ہے جو اپنے نوکروں کی رعایت کرتے ہوئے ان کو
پیمنٹ دے رہا ہے اور ان کو تنخواہ دے رہا ہے تو اس کو یقیناً اللہ بہت اجر و انعام عطا کرے گا، اور یقیناً یہ چیز بہت ہی اس کے لیے باعث خیر و برکت بنے گی، اور آپ کے لیے بھی اس کا لے لینا جائز ہے۔ اگر نماز کی حالت میں آنکھ لگ جائے تو کیا نماز کو دہرانا پڑے گا؟ ایسی آنکھ لگ گئی کہ آپ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، صرف ہلکی سی آنکھ لگ گئی جس میں تھوڑی سیکنڈوں میں آپ کی آنکھ لگی اور آپ ہوشیار ہو گئے، تو ایسے میں تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی آنکھ لگی کہ آپ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، کھڑے کھڑے آپ کے پیر اکھڑ گئے یا بیٹھے بیٹھے آپ لڑک گئے، تو پھر اب وضو بھی ٹوٹ گیا اور جو ہے سو نماز بھی دہرانا پڑے گی۔ کیا زکوٰۃ کے پیسے کسی دوست کو ہدیہ بول کر دے سکتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ کے پیسے سامنے والے کو سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو دیے جائیں جو مستحق ہے۔ اب جب آپ نے تحقیق کر لی کہ یہ شخص مستحق ہے تو اب اس کو یہ بول کر دینا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے مستحق آدمی کو ہدیہ کہہ کر بھی دیے ہیں تو زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائے گی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور سامنے والے کا دل رکھنے کے لیے اگر آپ نے اسے کہا ہے تو اچھی بات بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خطبے کے دوران کسی آیت کے پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو کیا خطبہ ڈبل سے دہرانا پڑے گا کیا؟ خطبے کے دوران اگر کسی آیت کے پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو خطبے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو بہت ہی زیادہ یعنی معانی کو بدل دیتی ہو۔ بہرحال ایسی غلطیوں سے احتیاط کرنا چاہیے اور بہت اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر نماز میں زیر یا زبر برابر پڑھنے میں نہیں آیا تو کیا نماز شروع سے پڑھنی ہوگی کیا؟ اصل میں اس لائن کی غلطیوں کا جو تعلق ہے وہ اس سے ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، اس لیے کہ عربی ایک زندہ زبان ہے اور بہت حساس زبان ہے۔ جہاں اس کے زیر زبر کا معاملہ ہے تو بعض مرتبہ زیر زبر ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے معنی ہی بدل جاتے ہیں، بہت زبردست طریقے پر معنی بدل جاتے ہیں۔ لہذا جہاں غلطی ہو اس لائن کی وہاں پر اس غلطی کو علماء سے یا قریب کے جو آپ کے عالم ہوں ان کو بتا کر مسئلہ معلوم کر لیں، کیونکہ ایک کوئی بات اس سلسلے میں نہیں کہی جا سکتی۔ بعض جگہ زیر زبر کی اونچ نیچ کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے، اور بعض جگہ زیر و زبر اوپر نیچے ہو جانے سے ایسی فاش غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے اور فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا جو غلطی ہوئی ہو اس غلطی کو آپ اپنے قریب کے کسی عالم سے غلطی بتا کر کہ یہاں میں سے یہ پڑھنے میں یہ ہو گیا ہے اور اس طرح میں نے اس کو یہاں زیر کی جگہ زبر پڑھ لیا۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، چلیے۔ سورہ بقرہ میں جیسے دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے وہاں پر داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے جالوت کو مار دیا تھا۔ تو اب آپ آیت دیکھیں اور اس پر غور کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد جالوتا، دال پر پیش ہے اور جالوت کے تا پر زبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل داؤد جالوتا، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اب اگر کسی نے غلطی کی کہ قتل داؤد جالوتو پڑھ لیا، یعنی تا پر جو جالوت کا تا ہے اس پر پیش پڑھ لیا اور داؤد کے دال پر کسی نے زبر پڑھ لیا، تو معنی اب اس کے بالکل مخالف ہو جائیں گے۔ اب اس کے معنی ہو جائیں گے کہ جالوت نے داؤد کو قتل کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں زیر زبر کی وجہ سے بعض مرتبہ بدل جاتی ہیں اور بعض مرتبہ کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں آتا۔ تو یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اور جہاں غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو بتا کر مسئلہ معلوم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مولانا برتھ ڈے منا سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ آج مسلمانوں میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔
ماں باپ بڑے شوق سے منا رہے ہیں۔ اصل میں برتھ ڈے کا جو کلچر ہے وہ اسلامی کلچر نہیں ہے، بلکہ برتھ ڈے کا کلچر جو ہے وہ غیروں کا کلچر ہے، اسلام کے کلچر سے بالکل خلاف ہے۔ اب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد صحابہ سے یا بزرگوں سے کہیں سے بھی یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنا برتھ ڈے منایا ہو اور اس برتھ ڈے کی کوئی ترغیب دی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عرفی اعتبار سے چلیں کہ اس زمانے میں برتھ ڈے وغیرہ کا کوئی عنوان نہیں تھا، اگر آپ یہ کہیں تو ایسی چیزیں جو اور لوگوں کا، دوسری قوموں کا شعار ہو، ان چیزوں کو اپنانا بھی نقصان کی چیز ہوتی ہے۔ دوسری قوموں کی تہذیب و ثقافت ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ برتھ ڈے کا کلچر یا ڈیز کا کلچر یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ خالص عیسائی کلچر ہے۔ برتھ ڈے کی جو رسم ہے یا تقریب ہے یہ عیسائیوں سے آئی ہے۔ وہی سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے رہے اور بعد میں پھر ان کے پاس اس کا نظام چلا کہ انسان کا بھی برتھ ڈے شروع ہوا اور پھر بچے کا برتھ ڈے منانا ایک عام بات ہو گئی ان کے پاس۔ اسلام کے اندر کہیں برتھ ڈے کا کوئی کلچر اور تہذیبی طور پر برتھ ڈے کا کوئی بات نہیں ملتی ہے، اس لیے ایسی چیزیں جو دوسری قوموں کا شعار ہو اس سے بہرحال بچنا چاہیے اور اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو برتھ ڈے کا کلچر خاص یہودی اور عیسائی کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اسلام کی سوچ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک سال ختم ہوا ہے، آپ یہ سوچو کہ آپ نے اس سال کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا کہ نہیں گزارا۔ اللہ کی فرما برداری میں اگر آپ کا یہ سال گزرا ہے تو بہت قیمتی ہے، اور اگر نہیں گزرا ہے تو پھر آپ کے لیے وبال ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے کھاتے میں یعنی کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ کا ایک سال ختم ہو رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دنیا کا عقل مند آدمی ہوگا جو پیسوں کے اور اپنے مال کے ختم ہونے پر خوشی مناتا ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اس کے ایک سال کے بعد 80,000 روپے ہی بچے اور وہ خوشی منا رہا ہے کہ صاحب 80,000 روپے میرے پاس بچے۔ اس کے بعد اس کے پاس 60,000 بچے اور پھر وہ کیک کاٹ رہا ہے کہ صاحب میرے پاس 60,000 بچے۔ پھر اس کے پاس 40,000 ہی بچے اور وہ کیک کاٹ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد 20,000 ہی بچے اور پھر وہ کیک کاٹ رہا ہے۔ اور پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 80 سال کے ہو جاتے ہیں، 90 سال کے ہوتے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اب ان کی زندگی کے چند ہی دن باقی رہتے ہیں۔ ان کو تو افسوس کر کے، غور فکر کر کے یہ سوچنا چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اب مرنے کے بعد کیا رخ پر جائے گی اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ بہرحال اس سے بہت ہی زیادہ احتیاط ماں باپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جو غیروں کا شعار ہے وہ ہم اگر اپنی نسلوں کو دیں گے تو ہماری نسلیں پھر ایسی ہی چیزوں کی طرف دوڑیں گی جو ان کا اور شعار ہے۔ مثال کے طور پر برتھ ڈے ہم نے ان کو دیا تو یہودیوں اور عیسائیوں کے مزید جو کام ہوں گے ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ یہ کام جب ہم ان کا کر رہے ہیں تو پھر اور یہ بھی کرنا چاہیے اور وہ بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ لہذا اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے کوئی مخصوص دعا بیان فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے 2 باتیں کہی تھی۔ ایک تو یہ کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں پڑھا کرو، اور دوسرے ایک دعا کہی تھی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تجھ سے دجال کے فتنے سے پناہ تیری لینا چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ لہذا یہ دعا پڑھا کریں اپنی نمازوں میں، ہر نماز کے بعد۔ حضور نے بعض نفل نمازوں میں دعا یعنی درود شریف کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی تلقین صحابہ کو کی تھی، لہذا نمازوں کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے مائگرین کی بیماری ہے جس میں سر میں بہت درد رہتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کا درد ہو
کیا تب فرض نماز کو قضا کر سکتے ہیں یا جماعت سے نماز ترک کر سکتے ہیں؟ عذر، ایسے عذر جس کی وجہ سے آدمی کسی کام کو کرنے سے معذور ہو جائے، یہ عذر شریعت میں قابل قبول ہے۔ لہذا مائگرین کی جو بیماری ہے واقعی وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایسی بیماری میں نماز آپ اگر پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے آپ کے اندر اور بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، تو بے شک آپ بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے گنجائش ہے جماعت کا بھی چھوڑنا، اور آپ کے لیے گنجائش ہے بعد میں بھی نماز کا پڑھ لینا۔ لیکن اگر آپ پھر بھی کچھ اشارے سے یا کچھ اشارہ وغیرہ کر ہی جتنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے ہی آپ اگر نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور پڑھ لیں تو یہ بہت اجر کی بات ہوگی۔ لیکن آپ کی استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی ایسی نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو بعد میں پڑھ لیں۔ لیکن اگر طاقت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس تکلیف میں ایسی تکلیف ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو بلا یعنی کوئی بہت بڑے عذر کے بنا پر نماز قضا کرنا مناسب نہیں ہے۔ لہذا مختصر میں یہ ہے کہ تکلیف اس شدت کی ہو کہ آپ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ جماعت اور نماز کو بعد میں پڑھیں، اور اس شدت کی نہ ہو، آپ پڑھ سکتے ہو تکلیف کے ساتھ ہی اس کو برداشت کرتے ہوئے، تو پڑھ لینا چاہیے۔ ہم نے ہماری بہن کی شادی کے لیے سونا خرید رکھا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے شادی آگے بڑھ چکی ہے۔ 2 تولہ سونا ہے، کیا میں اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ اگر آپ کے بہن کی شادی کے لیے جو 2 تولہ سونا رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی چاندی اگر نہیں ہے اور صرف 2 تولہ ہی سونا ہے، چاندی کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس پر سال گزر چکا ہے، تو سال گزرنے کے باوجود بھی صرف 2 تولے سونا ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ سونے کے اعتبار سے جو مقدار ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے، آج کے وزن کے حساب سے 8.25 تولے سونا ہے۔ اگر چاندی اس کے ساتھ کچھ ہوتی تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑتی سال گزر جانے پر۔ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن پتھر کیوں جائیں گے؟ قرآن پاک میں جہنم کے بارے میں کہا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اصل میں ایک تشریح یہ کی ہے اس کی کہ یہاں پر پتھر سے مراد وہ خدا ہے، وہ بت ہے، اور وہ مورتیاں ہیں جن کی پوجا دنیا میں کی جاتی تھی۔ کل مشرکین کو جہنم میں ڈال کر ان پتھروں کو بھی ان شکلوں کے ساتھ جہنم میں ان کے ساتھ جلایا جائے گا، جس کو دیکھ کر کہ جن سے ان کی امیدیں تھیں اور بہت زیادہ جن کے سامنے انہوں نے سر جھکائے تھے اور منتیں مانی تھی، جن کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا تھا، جب یہ مشرکین ان پتھروں کو دیکھیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہیں، تو ان کی تکلیف میں، ان کے عذاب میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو گویا وہ پتھر ہوں گے جو پتھر ان خداؤں کے طور پر پوجے جاتے تھے، اور پتھروں کو بھی ان کے ساتھ جلایا جائے گا۔ ایک شکل وہاں کے پتھروں کو گویا ایسی دے دی جائے گی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ نے بعض پتھر ہی ایسے بنائے ہیں جہنم میں جن کا کام جلانا ہے اور خوب جلانا ہے، لہذا اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے وہ اگر اپنا کام کرے تو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب آگ نے کیا گناہ کیا ہے کہ آگ جلتی ہے، تو صاحب آگ کا کام تو جلانا ہی ہے، اس کا کام ہی ہے، وہ اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کا میاں بیوی کے جھگڑوں کا قرآنی حل ایپیسوڈ بہت زیادہ فائدہ مند تھا، صرف کوئی ایک بات جو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتی ہو بتائیں۔ اور آج اس سیشن میں آپ عورتوں کو شوہروں کی عظمت و اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہنا بہت مشکل ہو جائے گا، خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کوئی ایک بات کہنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بعض صحابہ آئے
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بعض مختصر نصیحتوں کی حضور سے درخواست کی، تو ان میں سے ایک نصیحت مجھے یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، ایک بہت چھوٹی سی نصیحت کی تھی کہ املک علیک لسانک، اے معاذ اپنی زبان کا مالک بن جا، اپنی زبان کا مالک بن جا۔ عجیب بات ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اپنی زبان کا مالک بن۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں کے ہم مالک نہیں ہیں، بلکہ زبان ہماری مالک ہے۔ کیسے ہے؟ ہم بول دیتے ہیں اور جب بولنے جاتے ہیں تو زبان اپنے اختیار سے چلتی ہے، ہمارے اختیار سے نہیں چلتی۔ لہذا بولنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ ہے زبان ہماری مالک ہونا، کہ ہم اس کے مالک نہیں رہے، وہ خود اپنے اختیار سے جو چاہے بول دیتی ہے۔ زبان کا مالک بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم بولنا چاہیں وہی زبان سے نکلے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو سنجیدگی سے ہی بولیں گے اور بہت ہی آسانی خیال کرتے ہوئے بولیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ازدواجی زندگی میں ساری خوشگوار زندگی کے لیے جو بنیادی ایک اگر کوئی نصیحت یا ایک کنجی کی حیثیت رکھنے والی کوئی ایک بات اگر آپ اس سے سننا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زبان ہے، کہ آپ اپنی زبان کا میاں بیوی ساس ننند بہو دیورانی جیٹھانیاں یہ اپنی زبان کے مالک بنے، یعنی ان کی زبان کسی کو تکلیف دینے والی نہ بنے۔ زبان کی جو تکلیفیں ہیں وہ بہت سخت ہوتی ہیں، وہ بعض مرتبہ تیر و تلوار سے زیادہ زخم لگاتی ہیں، اور اکثر جھگڑے گھروں کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں وہ زبان کی تلخی اور ٹیڑھے پن کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ساس کہتی ہے میں نے کچھ بولا ہی نہیں، حالانکہ اس کی جو زبان چلی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آیا، اور اس نے جو دل کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے بہو کے، وہ بھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ پھر ساس آسانی کے ساتھ کہہ دیتی ہے دیکھو ہم نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہی معاملہ بہوؤں کا ہوتا ہے کہ بعض بہویں ساس پر غالب آتی ہیں تو ان کی زبان ایسی چلتی ہے کہ وہ بچے کی یعنی ساس کی یعنی سینہ چیر دیتی ہیں، بعض مرتبہ شوہر کی بہنوں کا سینہ چیر دیتی ہیں، یا بڑی جیٹھانیوں کا دیورانیوں کا سینہ چیر دیتی ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ زبان کی حفاظت بنیادی نقطہ ہے، بنیادی کنجی ہے جو میاں بیوی کے بھی رشتے کو خوشگوار بنائے گا اور گھریلو ماحول کو بھی خوشگوار بنائے گا۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت رکھی ہے، یعنی حضور پڑھا کرتے تھے قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور صحیح بات بولو، کہ تمہاری زبان کی ہی خرابیاں تمہیں تباہی پر لے جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اچھے عمل کرتے کرتے اتنا جنت سے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بات ایسی اللہ کی نافرمانی کی کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے بنیادی میری یہ بات ہے کہ رشتوں کے ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں زبان سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے، لہذا میٹھے بول کی عادت ڈالیں۔ دوسری بات احترام کے ساتھ کسی سے بھی بات کریں۔ تیسری بات ٹاؤنٹ کرنے طنز کرنے سے بہت احتیاط کیا جائے، یہ زبان کی گندگیاں ہیں۔ چوتھی بات اس سے کسی کی غیبت نہ ہو، اس سے کسی پر تہمت نہ لگے، اس زبان کی حفاظت ہوتی رہے تو یقیناً زندگی خوشگوار ہوتی چلی جائے گی۔ اور آج کے سیشن میں عورتوں کو شوہروں کی عظمت و اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں تو صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ عورتوں کی مردوں کی اہمیت و عظمت کی کہانی بڑے بڑے بزرگوں نے بھی سنائی ہے، تب بھی کوئی مؤثر نہیں ہوئی ہے، تو میں سناؤں تو کیا فائدہ ہوگا۔ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں اس پر۔ ایک بزرگ تھے، وہ بہت نیک آدمی تھے، لیکن ان کی بیوی ان کی بزرگی کی قائل نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم کوئی بزرگ نہیں ہے اور تم کوئی ولی نہیں ہے اور تم کوئی اللہ والے نہیں ہو، بلکہ تم ایسے ہی ہو۔ ان کو بڑی خواہش تھی کہ میری بیوی میری عظمت کی قائل ہو جائے، جیسے آپ نے پوچھا ہے
کہ میری عورتیں مردوں کی عظمت کی قائل ہو جائیں، تو وہ کبھی نہیں ہونے والی، میں آپ سے کہوں صاف صاف لفظوں میں۔ ان کی بیوی بہت یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیوی بھی ان کی قائل ہو جائے کہ وہ بہت بڑے ولی ہیں۔ ایک دن انہوں نے یہ کیا کہ یہ اپنے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی ان کی بیوی، تو یہ دور سے ایسے اڑتے ہوئے آئے اور گھر کے اوپر سے نکلے، تو بیوی نے سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک آدمی اڑتا ہوا جا رہا ہے، تو بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا ولی جو آسمانوں میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، اور میرا شوہر ہے جو بلا وجہ اپنے آپ کو بزرگ بزرگ کہتا رہتا ہے، لہذا اس نے کہا کہ جب میرا شوہر آئے گا تو اس کو بتاؤں گی کہ دیکھو اصل بزرگ کی آج زیارت ہوئی ہے۔ شوہر جب گھر پہ آئے تھوڑی دیر کے بعد، تو بیوی نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بزرگ اور ولی اور فلانی اللہ والے کہتے ہو، آج حقیقی اللہ والے کی میں نے زیارت کی ہے۔ اس نے کہا کہ کس کی زیارت کی؟ کہا کہ ایک بزرگ تھے جو ایسے چھت کے اوپر سے اڑتے ہوئے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ کیا یقیناً تو نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، وہ اڑتے ہوئے گئے اور واقعی وہ اللہ والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندی میں ہی تھا جو اڑتے ہوئے گیا تھا۔ اب جیسے اس نے کہا کہ میں تھا اڑتے ہوئے گیا تھا، تو بیوی نے فوراً چھٹ کر کہا کہ اچھا تو میں بھی اسی لیے کہہ رہی تھی کہ اسی لیے وہ ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، وہ سیدھا نہیں اڑ رہے تھے۔ تو بہرحال بھائی جیسی زندگی گزارو، عظمت و فضیلت دلوں میں بٹھانے کے چکر میں نہ جاؤ۔ اگر نماز کے درمیان میں یا تلاوت قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو کیا کرنا چاہیے؟ درود پڑھنا لازم ہے کیا؟ نماز میں حضور کا نام سننے پر درود نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن پڑھ کر بخشنے کے بارے میں بتائیں، یہ جواب ہم دے چکے ہیں گزشتہ کے سیشن میں، وہاں دیکھ لیں۔ آج امام صاحب نے تراویح میں 7، 8، 9، 10 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھائے اور سجدہ سہو نہیں کیا اور دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں ہوا، کیا نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر تراویح میں 4 رکعت اس طرح پڑھائی امام نے کہ قاعدہ اولا اس میں نہیں کیا اور 4 رکعت پڑھ لی، تو اگر سجدہ سہو کر لیتے تو 2 رکعت تراویح کی مان لی جاتی اور 2 رکعت نفل معتبر ہو جاتی، لیکن چونکہ سجدہ سہو بھی نہیں کیا ہے تو اب 2 رکعت تو تراویح کی ہے لیکن واجب الاعادہ ہے اور 2 رکعت نفل ہوئی۔ لیکن اعادہ کا بھی مسئلہ یہ ہے اس سلسلے میں کہ اگر اسی رات جس رات یہ غلطی ہوئی ہے اسی رات اگر دہرانے کا موقع ہوتا تو آپ کو دہرا لینا چاہیے تھا، وقت نکل جانے کے بعد پھر اعادے کی ضرورت نہیں رہتی۔ البتہ ان 4 رکعتوں کے اندر جو قرآن پڑھا گیا ہے اس قرآن کو، چونکہ ابھی وقت بھی ہے، اس قرآن کو آپ مزید تراویح میں پڑھ لیں کہ وہ واجب الاعادہ ہے۔ اب وہ نماز چونکہ وقت نکل گیا، آپ کا سوال بھی پرانا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آئندہ کسی کے ساتھ اس طرح ہو کہ 4 رکعت بھی ہو جائیں اور سجدہ سہو بھی نہ ہو تو 2 رکعت واجب الاعادہ ہو جاتی ہیں کہ 2 رکعت کی اعادہ کرنا چاہیے اور وقت کے اندر اعادہ کرنا چاہیے، یعنی سحر سے پہلے اعادہ کر لینا چاہیے، بعد میں پھر اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ جو قرآن اس 4 رکعتوں میں پڑھا گیا تھا اس قرآن کو آپ دہرا لیں اگلی کسی تراویح کے اندر۔ آج کل کھانے کی چیزوں میں ٹیسٹنگ پاؤڈر ملایا جا رہا ہے اور ٹیسٹنگ پاؤڈر خنزیر کی چربی سے بنایا جا رہا ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہے، کھانا یا نہیں کھانا؟ یہ جو اجینومیٹو اور ٹیسٹنگ پاؤڈر وغیرہ کے بارے میں اصل میں یہ سب باتیں چل رہی ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، ابھی تک کوئی پکی ٹھکی تحقیقی بات سامنے نہیں آئی کہ واقعی اس کے اندر خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے۔ 2 باتیں ہیں کسی بھی چیز کو شرعی اعتبار سے حرام کرنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ یقینی طور پر وہ چیز کوئی حرام چیز کے ساتھ شامل ہو رہی ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ شامل ہونے کے بعد حرام چیز اگر اپنا اثر باقی نہیں رکھ رہی، خلط ملط ہو رہی ہے، اس کا اثر ختم ہو رہا ہے، تو پھر وہ حلال رہتی ہے، حرام نہیں ہوتی ہے۔
تو یہاں دونوں بھی باتیں ابھی یعنی ٹیسٹنگ پاؤڈر کے بارے میں سامنے واضح نہیں ہے کہ آیا اس میں واقعی خنزیر کا گوشت وغیرہ چربی ملائی جاتی ہے یا نہیں ملائی جاتی۔ واٹس ایپ کی دنیا تو کچھ بھی ہے اور اس میں کچھ بھی چلتا رہتا ہے۔ اکثر ہم نے بھی بڑوں سے جو علماء سے اس سلسلے میں بات کی، ان کا بھی اپنا موقف یہی ہے کہ ابھی کوئی تحقیقی بات، یقینی بات کہ اس میں خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہو نہیں ہے سامنے، اور اگر آ جائے سامنے یا میرے علم میں نہیں ہے، اگر سامنے آ جائے تو دوسری بات یہ رہے گی کہ ملائی جاتی ہے تو وہ اس کی اصلیت باقی رہتی ہے یا وہ مٹ جاتی ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ ابھی فی الحال تو علماء کا اس سلسلے میں یہی فتویٰ ہے کہ صاحب اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حرام کے لیے بہت دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی اپنے دل سے کسی بھی چیز کو حرام نہیں کر دے سکتا۔ رہی بات اگر آپ کو اس پر کچھ خدشات ہیں، شبہات ہیں، تو آپ تقوی کے اعتبار سے اس پر احتیاط کیا کریں اور اس سے محتاط رہا کریں، لیکن حرام کے لیے تو بہرحال دلائل کی ضرورت ہے۔ دلائل سامنے آئیں گے اور واضح طور پر سامنے آئیں گے تو ہی کسی چیز کو حرام کہا جا سکتا ہے۔ منزل کے اعتبار سے قرآن پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ابتدائی جو دور تھا اس میں، یعنی صحابہ کا جو دور تھا اس میں صحابہ یہ پاروں کی ترتیب نہیں تھی اس طرح کی جیسے ہمارے پاس آج 30 پاروں کی ترتیب ہے۔ یہ بعد میں آگے چل کر پتہ نہیں کس زمانے میں پاروں کی ترتیب بنی، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں پاروں کی ترتیب نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ایک بڑا طبقہ قرآن پاک کو 7 منزلوں میں تقسیم کیے ہوئے تھا، اور اس طرح روزانہ ایک منزل پڑھنے کا عادی تھا۔ اس طرح 7 دن میں ان کا قرآن پاک مکمل ہوا کرتا تھا۔ یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے صاف لفظوں میں۔ باقی صورتوں کے اعتبار سے قرآن پڑھا جاتا تھا جس کے پاس جتنا ہوتا تھا۔ پھر ایک سوال یہی ہے قرآن بخشوانے کا کہ کوئی مخصوص طریقہ ہے کیا؟ ہم نے اس سلسلے میں جواب دیا ہے، آپ گزشتہ سیشن 4 میں اس جواب کو سن لیں۔ کیا دعا کے ذریعے تقدیر بدل سکتی ہے؟ صحیح حدیث میں یہ حدیث روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کہ آدمی کی تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدلتی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ آدمی اگر کسی چیز کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بھی اس کی تقدیر ہی ہے اور وہ تقدیری عمل ہی ہے، لہذا یہ بھی اللہ کے پاس سے تقدیری بات پہلے سے ہے کہ یہ دعا کرے گا اور پھر اس سے اس کی یہ چیز بدلے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا دعا کے ذریعے سے تقدیر بدل سکتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ دعا کے ذریعے سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ تقدیر کی اصل میں ایک بحث ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تو بعض تقدیری چیزیں وہ ہیں جو یقینی اور حتمی ہیں کہ وہ تو کسی حال میں نہیں بدلتی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے عملوں کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی فلاں چیز ہے، یعنی یہ اتنا رزق پائے گا، اور اگر یہ دعا کرے گا تو اس کو اتنا زیادہ رزق دیا جائے گا۔ تو یہ معلق تقدیریں ہوتی ہیں جو مشروط ہیں۔ تو ایسی تقدیریں جو معلق ہیں وہ دعاؤں سے بدلتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی نامحرم ہم عمر لڑکا اور لڑکی طویل عرصے کے لیے کہیں پر پھنس جائیں، مثلا جنگل یا ٹاپو وغیرہ، اور واپسی کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا ہو، تو ایسی صورت میں ان کے لیے نکاح کا کیا حکم ہے؟ نکاح بعد میں سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ یہ دونوں اکیلے گئے کیوں اتنی دور؟ جنگل میں پھنسنے کے لیے یا ٹاپو میں پھنسنے کے لیے؟ ان کا جانا ہی غلط ہے۔ اب جب جانا غلط ہے تو ایک غلط کام کو یہ حلال کیسے غلط طریقے سے کریں گے؟ نکاح کے لیے بنیادی شرط 2 گواہوں کا ہونا ہے، بہرحال اس کا ہونا ضروری ہے۔ نکاح ان کے بغیر کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ایسے ہم عمر لڑکا اور لڑکی کہیں پر اس لائن سے پھنس گئے ہوں قدرتی طور پر، آفاتی طور پر، تو انہیں خوب اہتمام کے ساتھ اللہ سے ڈرنے کی ڈرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے بہت بچتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی کے سامنے دنیا کی ہر لذت کو ختم کرنا چاہیے، اور اللہ کے خوف سے اپنی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال ان کا وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔
ہم نے کسی کو پیسے ادھار دیے تھے، اس کے کام کے وقت اس نے ہم کو لوٹایا نہیں اور کب دے گا پتہ نہیں، ہم کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا کیا؟ اگر پیسوں کے آنے کی امید ہے کہ وہ پیسے آ جائیں گے تو پھر تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ البتہ اتنی سہولت ہے کہ چاہے آج آپ کاؤنٹ کر کے زکوٰۃ اس کی نکال لیں، یا جب وہ پیسے آئیں تب جتنے سال تک وہ پیسے اس کے پاس رہے اس کی زکوٰۃ نکال دیں۔ لیکن ایسا قرضہ ہے اور ایسے پیسے ہیں جن کا آنے کا اب امکان باقی نہیں رہا، تو پھر ایسے پیسوں کی زکوٰۃ نہیں نکالنے کی ضرورت ہے، اور ایسے پیسوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ نوکری لگنے کے لیے کچھ حل بتائیے۔ نوکری لگنے کے لیے ایک تو حل یہ ہے کہ کوشش کیجئے، نوکری کے لیے تلاش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور پاکیزہ نوکری عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ آیت ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریے۔ درود شریف آگے پیچھے پڑھا کیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور طیب رزق عطا کرے گا۔ ہم نے ہماری بہن کی شادی کے لیے سونا خرید رکھا تھا، یہ سوال گزر چکا ہے۔ شب قدر کو 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے، پھر بھی صرف ایک رات یعنی 27ویں شب کو زیادہ کیوں کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ بات تو حقیقت ہے کہ 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور کوئی ایک رات حتمی نہیں ہے اور طے شدہ نہیں ہے کہ یہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض علماء نے، صحابہ نے اور بعض کے بڑے اکابرین نے ان 5 راتوں میں کون سی رات شب قدر ہوتی ہے اس پر رائے دی۔ بعضوں کی رائے رہی کہ 21ویں ہوتی ہے، بعضوں کی 23 کی رہی، بعضوں کی 25 کی اور بعضوں کی 29 کی۔ لیکن ایک بڑی امت کے ایک بڑے طبقے کا رجحان اس طرف ہے کہ وہ 27ویں شب جو ہوتی ہے وہ شب قدر زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ بہت سارے دلائل اس کے بنیادوں پر ہے، اور بہت سارے روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں، اس لیے بھی شاید زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے اپنے علاقوں میں پہلے حفاظ کی کمی رہتی تھی، تو یو پی بہار سے تراویح کے لیے حفاظ آیا کرتے تھے۔ ان کو اپنے گھروں کو عید کے لیے جانا ہوا کرتا تھا، تو وہ 27 کو ختم کر کے فوراً دوسرے دن کا ٹکٹ نکالتے تھے، اور اس طرح وہ عید سے پہلے پہنچا کرتے تھے۔ تو ایک رواج ہمارے پاس 27 کی شب کا بن گیا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک رات بھی مسلسل ساری زندگی اہتمام کر لیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید تو ہے ہی کہ کوئی نہ کوئی رات تو 15-20 سالوں میں ایک نہ ایک سال تو 27ویں شب قدر بنے گی، اور اگر ایک بھی رات مل جائے زندگی میں تو بہت غنیمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، یہ غلط ہے، اور دوسری راتوں میں اہتمام نہیں کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ پلیز مسلک کی بات نہ کریں، بس حدیث وتھ حوالہ بتا دیجئے۔ مسلک کی وجہ سے ہی لوگوں میں پرابلم ہوتی ہے۔ اصل میں مسلک پرابلم کے لیے نہیں ہے، مسلک تو سہولت کے لیے ہے، اور مسلک اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کی کم علمی کا یہ ہے کہ مسلک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اپنے دل سے اور اپنے دماغ سے کوئی بات کہہ رہا ہے۔ مسلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف روایتیں اور مختلف باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آگے پیچھے ہونے کے اعتبار سے ان کی تحقیق نہیں ہے، اس میں علماء اپنی رائے دیتے ہیں، اور رائے میں سے کسی کی رائے کچھ ہوتی ہے، کسی کی رائے کچھ ہوتی ہے۔ یہی اختلاف مسالک کا اختلاف بنا ہے، اور اس میں اللہ نے وسعت بھی رکھی ہے، گنجائش بھی رکھی ہے۔ جن علاقے کے لوگوں کے لیے جو چیزیں مناسب تھی اس لائن کے مسلک وہ علاقوں میں قدرتی طور پر چل گئے، اس کو چلانے کے لیے کوئی مہم نہیں کرنی پڑی۔ اور مسلک کے اعتبار سے جب کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ حدیث میں حوالے کے ساتھ موجود ہے۔
بس اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے حوالہ اور حدیثیں نہیں سنائی جاتی۔ اب آپ کی خواہش ہے کہ میں حوالے بتا دوں تو ٹھیک ہے، میں حوالے بتاتا ہوں اس سلسلے میں، لیکن پھر میں آپ سے کہوں میرا مزاج اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں پر ہم آپس میں اختلافات نہ کریں۔ یہ بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ آمین زور سے بولنا یا نہیں بولنا، اور سورہ فاتحہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا، اور اس میں برسوں سے مسائل کے اندر یہ علماء کے اختلافات چلتے ہوئے آئے ہیں۔ دونوں جگہ روایتیں موجود ہیں، دونوں کے اعتبار سے کسی کی روایتیں مضبوط ہیں، کسی کی روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس عمومی طبقہ حنفی مسلک والا ہے، اور فقہی اعتبار سے شافعی مسلک کا اگر کوئی شخص ہو تو اس کے مسئلے کو کوئی حنفی عالم کو بتانے کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس لائن کی باریکیاں نہیں جانتا۔ اس لیے ہم حنفی مسلک کے اعتبار سے اکثر بولتے ہیں کہ ہم اس لائن سے بولنا چاہتے ہیں، کیونکہ شافعی کوئی بات ہو یا حنبلی کوئی بات ہو تو اس لائن کے علماء سے پوچھنی چاہیے۔ اب نہیں پڑھنا، اس کے لیے کوئی دلیل آپ بول رہے ہیں، چلو میں آپ کو دلیل سناتا ہوں، جلدی جلدی سنتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اکثر صحابہ کرام، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مغفل اور بہت سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام بخاری کے استاذ ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے۔ پھر آگے حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو موجود ہے مسلم شریف کے اندر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کی ذمہ داریوں کا تعین فرمایا خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم۔ فرمایا، اب میں زیادہ وہ نہ کرتے ہوئے بس ترجمہ سناتا ہوں، امام اور مقتدی شریک ہے اپنی ذمہ داریوں میں، بعض میں اور بعض میں شریک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، میں روایت کا ترجمہ سنا رہا ہوں مسلم شریف کی، امام اور مقتدی کی ذمہ داریوں کا تعین فرماتے ہوئے فرمایا کہ بعض میں تو امام اور مقتدی شریک ہیں جبکہ بعض میں شریک نہیں ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ جب تم نماز پڑھنے لگو، یہ ترجمہ ہے، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لیا کرو، پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کرائے، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لے تو تم آمین کہو۔ آپ لفظوں پر غور کریں، تحقیق اور زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہونے کا حکم دیا ہے۔ مسلم شریف میں یہی روایت اور ایک طریقے سے منقول ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما جعل الامام لیؤتم به، کہ امام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لیؤتم به، اور اس کی اقتداء یہ ہے کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی اسی معنی میں اور ہے، اور ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت ہے کہ زید بن ثابت اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو شخص جماعت کو رکوع کی حالت میں پائے وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو اس نے اس رکعت کو پا لیا، البتہ اگر وہ سجدے کی حالت میں شریک ہوا تو اس کی یہ رکعت شمار نہیں ہوئی۔
اب یہ بات ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھے کہ اگر نماز نہیں ہو سکتی تو رکوع میں پہنچ کر رکوع کو پانے والا آدمی جب نماز پوری، یہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ اس کو رکعت مل جاتی ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہو سکتی؟ ایسے ہی صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عطاء ابن یسار، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی کو بھی قرات کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہیں جنہوں نے قرآن پاک جمع کیا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ کسی نماز میں بھی مقتدی کو امام کے ساتھ قرات نہیں کرنی چاہیے، لا قراءۃ مع الامام فی شیء، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ ایسے ہی ایک روایت موجود ہے اور وہ آثار السنن کے اندر موجود ہے، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جاتا کہ کیا مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے؟ تو آپ فرماتے کہ جب کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، البتہ جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو پھر قرات کرے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ سنن بیہقی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھے اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا یہی صحیح قول ہے، یہی قول صحیح ہے۔ ایسی ایک روایت اور ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ یہ صحیح حسن حدیث ہے۔ پھر سے سنیں حدیث کو، جس نے ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی سوائے یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، کہ امام کے پیچھے ہوگا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ بہرحال میں اور کتنی دلیلیں دیتے چلا جاؤں، بہت زیادہ دلیلیں اس سلسلے کی ہیں، میں بس ایک بنیادی بات اس سلسلے میں کہتا ہوں، اور وہ بات ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کی قرات سننے اور خاموش رہنے کا حکم قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت کی بابت جمہور صحابہ کرام اور دیگر علماء امت کا یہی مسلک، اور سورہ فاتحہ کی بعد والی سورت کی قرات کے وقت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے پر تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ساری امت کا اجماع ہے کہ امت کو خاموش رہنا چاہیے۔ لہذا اب یہ تھوڑی بہت روایتیں تھیں جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں، اس لیے کہ، اور میں آپ یہ بتانا اصل مقصود ہے کہ ہم بھی کچھ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب ایسے ہی اٹکل پچو پہ کام چل رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ دلیلیں ہر چیز کی موجود ہیں۔ اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے دلیلیں ہر جگہ نہیں دی جا سکتی ہیں۔ مسلک سے پرابلم نہیں ہے، مسلک سے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوا، خواہشات سے یا مسلک کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرنے سے یا مسلک میں تشدد برتنے اور دوسروں کے لیے گنجائش نہ نکالنے سے ہمیشہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے گنجائش نکالو، اچھی بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کے قائل رہے پوری زندگی، لیکن جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر آئے اور ان کی مسجد پر آئے تو رفع یدین نہیں کی اور فجر میں دعائے قنوت نازلہ نہیں پڑھی، جبکہ دونوں مسلک شافعی کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے نہ رفع یدین کی نہ قنوت نازلہ فجر میں پڑھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قبر والے کے علم کے احترام میں نے ایسا کیا ہے۔ یہ وسعت تھی ہمارے بزرگوں کی۔ عید کی نماز گھر میں کیسے پڑھنا؟ عید کی نماز گھر میں ویسے ہی پڑھنا جیسے عیدگاہ پہ پڑھتے تھے، بس یہ ہے کہ کم از کم 4 لوگ گھر کے اندر موجود ہو تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ عید کا نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واجب عید الفطر 2 رکعات کی نیت کر لیں۔ نیت دل سے کرنے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ یہ نماز ہوگی۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھ لیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہیں، اور ہر تکبیر میں ہاتھ نیچے چھوڑ دیں، تیسری میں ہاتھ باندھ لیں، قرات کر لیں، رکوع کر لیں، پھر دوسری رکعت جب ہو تو کھڑے ہو کر پہلے قرات کریں
اور قرات جب مکمل ہو جائے تو 3 تکبیریں کہہ کر 4تھی تکبیر کے ساتھ پھر رکوع میں جا کر نماز مکمل کر لیں۔ ہم عورتیں جب گھر میں نماز با جماعت پڑھیں تو اقامت دینا ضروری ہے کیا؟ عورتوں کی نماز با جماعت چاہے فرض ہی کی کیوں نہ ہو، عورتوں ہی کیوں نہ ہو، وہ مکروہ ہے، بہرحال اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، لیکن اگر ان کا کوئی امام بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائے کوئی عورت ہی، تو نماز ہو تو جائے گی لیکن کراہیت کے ساتھ ہوگی۔ اور اقامت عورتوں کی اصل میں مکروہ اس لیے ہے کہ مردوں کے مجمع میں عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، تو اس لیے ان کی اقامت مکروہ ہے۔ کیا شب قدر میں قضاء عمری کی نماز پڑھنا چاہیے یا یہ نفل نماز پڑھنا چاہیے؟ قضاء اگر آپ کی نمازیں ہیں تو ان کو پڑھنا بہتر ہے، نفل بہرحال نفل ہے، لیکن قضاء جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اوپر واجب الادا ہوتی ہیں، لہذا ان کو پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی نمازیں فلاں چھٹی ہوئی ہیں تو آپ قضاء عمری پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ کیا مرحوم چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ چھوٹے بچے اگر ایصال ثواب کریں تو اس کا ثواب مرحوم کو پہنچ جاتا ہے۔ اب رہی بات چھوٹے بچہ اگر مرحوم ہے، یا آپ کا سوال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ مرحوم ہے، تو چھوٹا بچہ کیونکہ بالغ نہیں ہوا تو وہ مکلف بھی نہیں ہے، تو مکلف نہیں ہے تو وہ سیدھا جنتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یا تو وہ اعراف میں رہیں گے یا پھر وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا، یہی زیادہ مسلک ہے۔ لہذا بظاہر ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ان کے البتہ ایصال ثواب اجر و انعام کو بڑھانے کی نیت سے کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اکثر تراویح میں 8-10 رکعت ہونے کے بعد طہارت آ جاتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ طہارت کر لیجئے، جا کر جلدی سے وضو کر کے آ جائیے اور فوراً شامل ہو جائیے نماز کے اندر۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو بیوی اپنے مرد پر جادو کرتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جادو سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ تو بہت غلط بات ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر پر جادو کرے، ویسے بھی جادو کفر ہے اور حرام ہے، اور جادو کا عادی کفر پر مرتا ہے۔ ایسی عورتیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر اپنے ہی شوہر پر جادو کیا جا رہا ہے، یہ تو کہیں سے بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جادو سے نکلنے کے لیے راستہ یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح و شام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا اہتمام کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، میں بس اتنا کہوں، ہماری اسی رمضان کے اندر جادو کا علاج نام سے جو تفسیری سیریز چلی تھی، آپ اس کو سن لیں، ہم نے اس میں کافی تفصیلی باتیں اس سلسلے میں بیان کی ہیں، علاج کے طور پر بھی بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، آپ اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ قرآن کی صورتیں ترتیب سے یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ ترتیب سے یاد نہ ہو تو ترتیب سے یاد کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایسی شکل بنائیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کو ترتیب سے یاد ہوتی رہے۔ ہر نماز میں ایسے کر لیا کریں کہ 4 رکعت میں 4 صورتوں کو ترتیب دے دیں کہ پہلی رکعت میں یہ، اور دوسری میں یہ، اور تیسری میں یہ، اور چوتھی میں یہ، اور کئی دنوں تک اس طرح پڑھتے رہیں، اور جب وہ مضبوط ہو جائے کہ یہ 4 صورتیں ایک کے پیچھے ایک اس طرح ہیں، تو پھر مزید 4 صورتوں کو اس طرح نمازوں میں لیتے رہیں تو انشاءاللہ کچھ نظام بن جائے گا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس وسیلے کا مطلب یہ سمجھیں کہ وسیلہ بطور تبرک کے ہوتا ہے۔ وسیلے میں اگر آپ کا یقین یہ ہو کہ ان سے بھی کچھ ہوگا، یا یہ سفارش کریں گے، یا ان کے بغیر کام نہیں ہوگا، تو یہ غلط ہے، اور ایسا وسیلہ مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ لیکن آپ تبرک کے طور پر کر رہے ہیں تو صحابہ کرتے تھے، صحیح روایت ہے، حضور صحابہ نے فرمایا تھا حضرت عباس سے کہ حضرت عمر نے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ بِنَبِيِّكَ، کہ ہم آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اب آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو حضور نے ایک صحابی کو دعا سکھائی تھی کہ تم
انہوں نے کہا تھا کہ حضور میرے لیے کچھ دعا فرمائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی تھی۔ اس دعا میں بھی یہ تھا کہ اے اللہ میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ضرورت پوری کریں۔ تو وسیلہ اس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا، اس کی گنجائش ہے۔ اپنے اعمال کو بھی بنایا جا سکتا ہے، نیک لوگوں کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ یقین کرنا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ صاحب یہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے، ان کے بغیر اللہ تک بات نہیں پہنچے گی، یہ انتہائی باطل عقیدہ ہے۔ اللہ بالراست ہر ایک کی سنتا ہے، اور کوئی وسیلے کے بغیر بھی دعا کرے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا صاحب اگر سوال جواب کے سیشن جو 4 ہو گئے ہیں، اس میں سے ایسے سوالات جو بہت ضروری ہیں ان کی شارٹ کلپس بنائیں تو عوام کو بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ضرور ہم کچھ ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ کوشش کریں کہ شارٹ کلپس بنانے کی بنائیں اور اس کو شیئر کریں اور اس کو جو ہے سو عوام تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ آپ کے مشورے کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر روزے میں جھوٹ بات بولیں تو کیسا ہے؟ روزے میں جھوٹ بات بولنا اصل میں روزے کے ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر تو روزے کا یہ ہے کہ ظاہر روزے کا جو ہے وہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے اور بیوی سے صحبت کرنے سے، اور باطن جو ہے وہ روحانیت ہے روزے کی، جو مقصود ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری پر وقت گزارو۔ اب جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ روزے کے روح پر، روزے کے ثواب پر ضرور فرق پڑتا ہے۔ تو جھوٹ بات روزے میں نہیں بولنا چاہیے، اس سے ثواب میں کمی آتی ہے روزے کے اندر، اور اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ جھوٹ سے، گناہوں سے روزہ بہت متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ کے سیشن میں غیبت کے بارے میں 2 عورتوں کا قصہ بھی سنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کا معاملہ آیا تھا کہ وہ غیبت کر رہی تھی اور ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے تھے۔ تو جھوٹ سے اور اسی طرح کی غلط کاموں سے بہرحال روزے میں بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا رہنے کے روزے میں اس کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا روزہ رکھتے تو ہیں لیکن اس میں غیبت کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کے یہاں قرآن خوانی کے لیے گئے، اگر وہ ہدیہ دے تو لے سکتے ہیں کیا؟ قرآن خوانی تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے عمل، اور آج کل اس کو کھانے کے ساتھ، ہدیے کے ساتھ، بلکہ بعض علاقوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ باضابطہ رقمیں طے ہوتی ہیں کہ اتنے روپے میں قرآن خوانی ہوگی، اتنے روپے میں آیت کریمہ ہوگی۔ یہ سارے کے سارے طریقے بالکل باطل، لغو اور غلط ہیں۔ کوئی اگر ہدیہ دینا چاہے تو دوسرا بھی موقع ہے کہ وہ ہدیہ آپ کو دے سکتا ہے۔ ایسے وقت کہ قرآن آپ نے اس کے پاس پڑھا اور اس کے بعد ہی ہدیہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا بنیادی نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ آگے چل کر، بلکہ ایسے ہو بھی رہا ہے کہ جہاں قرآن خوانی میں کوئی کھانا نہیں بناتا ہے یا ہدیہ نہیں دیتا ہے تو پھر بعد میں لوگ اس کے پاس دوسری مرتبہ جانے سے گریز کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ہدیہ دے تو لے تو سکتے ہیں کہ لے لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کو قرآن خوانی کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے کہیں سے بھی، اور احتیاط تو بہرحال کرتے رہنا چاہیے ان ساری چیزوں کے اندر۔ امام صاحب کے بائیں جانب سے کوئی تکبیر پڑھ سکتا ہے کیا؟ کون سی تکبیر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں پتا کہ تکبیر کون سی پڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی اگر اقامت اگر بولنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ خواب میں بار بار کچا گوشت کے آنے کی حقیقت کیا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ خواب میں کچے گوشت کا آنا اصل میں کئی وجوہات سے ہوتا ہے۔ اگر آپ خواب میں کچا گوشت دیکھ رہے ہیں یا اس کو کھا رہے ہیں تو کئی وجوہات بن سکتی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے، اور جو غالب تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ سے متعلق کوئی یتیم ہے تو یا تو اس کا مال آپ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، یا اگر گوشت نہیں کھا رہے ہیں
تو اس کا مال آپ سے متعلق ہے، اس کی حفاظت کریں۔ اور اگر کوئی یتیم اور کسی یتیم کے مال کا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر خواب میں کچا گوشت دیکھنا انشاءاللہ آپ کے لیے مال و دولت کی فراوانی کا سبب بنے گا۔ قرآن پاک حفظ کے لیے کوئی اچھا طریقہ بتائیے۔ قرآن پاک کے حفظ کے لیے کوئی اچھا طریقہ بتانا یہ ہی ہے کہ جو عام طور پر بچے یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، کہ ایک ایک آیت کو بار بار اس کو وہ رٹتے رہتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، جس سے وہ نقش ہو جاتی ہے دل کے اندر، ذہن کے اندر، تو تکرار سے چیز ذہن میں بیٹھتی بھی ہے، اور تکرار سے چیز سمجھ میں بھی آتی ہے، اور تکرار سے بات یاد بھی رہتی ہے، اور تکرار کرتے رہنے سے حفظ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے جو مدرسے وغیرہ کے طلبہ یاد کرتے ہیں، یہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اور اگر کاروباری آدمی ہیں آپ یا کچھ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں تو یہ کر لیا کریں کہ اپنے لیے کوئی صورت یا کوئی آیت سبق کے طور پر متعین روزانہ کر لیں۔ ایک آیت کو فجر کے اندر تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ یاد کر لیں، اور پھر دن بھر چلتے پھرتے اسی آیت یا اسی صورت کو دہراتے رہیں۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دن بھر کا آپ کا وہ سبق بنے گا، اور دن بھر جب یہ تکرار ہوتی رہے گی اور دہرانا ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ آیت ذہن میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھ بھی جائے گی، اور اس طرح حفظ ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ بعض مرتبہ بیوی سے شوہر کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، بعض مرتبہ شوہر سے بیوی کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، دونوں بھی صورتحال سامنے آتی ہے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ لکھا ہے کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے چھٹکارے کے لیے اس کے طلاق کی دعا کرے یا اس کی موت کی دعا کرے؟ بھائی تم کیسا عجیب سوال کر رہے ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک رشتہ ہے، بہت اہم رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اس رشتے کی اہمیت اور بہت عجیب و غریب اس کی یعنی نوعیت کو بتایا ہے، وہیں پر اس کی نزاکتیں بھی قرآن نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اور چونکہ چاہے چیز کتنی ہی اچھی ہو لیکن بعض مرتبہ صورتحال ایسی بنتی ہے مزاج کے خراب ہونے کی وجہ سے، یا مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے، یا طبیعتوں کے اندر اختلاف ہونے کی وجہ سے، کہ کوششوں کے باوجود زندگی نبھ نہیں پاتی، رشتے نبھ نہیں پاتے۔ اب ہمارے پاس یہ صورتحال ہے کہ ہم ایسے مواقع پر بھی ایسے مواقع پر کیا کریں اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسی ظلم و ستم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی زندگی ایک عجیب طرح کی تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ پھر زیادتی کرتے ہیں تو کوئی طلاق دے دیتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے طلاق ایسے ہی مواقع کے لیے مشروع کی ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت اللہ کو پتہ ہے اور انسان کا مزاج اللہ کو خوب پتہ ہے۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ ترغیب دی جاتی کہ اس رشتے کو تم موت تک نبھاؤ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے جس سے ہم نظر نہیں ہٹا سکتے کہ بعض مرتبہ سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ اب سوائے دور رہنے کے کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو ایسے مواقع کے لیے بہترین راستہ ہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو خوش اسلوبی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، آپس کے سمجھوتے کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ مزید تلخیاں پیدا کرنے کے بجائے اور نوبت مرنے کی دعا کرنے تک پہنچنے سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ طلاق کے ذریعے سے علیحدگی کر لینی چاہیے اور آپس میں جدا ہونا چاہیے۔ ویسے بھی صرف دعائیں کرنے سے کام بنتا بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی معاملہ حل ہوتا بھی نہیں ہے۔ دعا کرنے والا بعض مرتبہ پلٹ کر مسائل آ جاتے ہیں۔ میں جیسے اس سے پہلے کبھی سنایا بھی تھا ہوگا کہ ایک عجیب لطیفہ واقعہ یاد آیا ہے، سناتا ہوں۔ ایک ایسے ہی آدمی تھا، اس کو بیوی سے بہت تکلیف تھی، بیوی اس کو پسند نہیں آتی تھی، تو وہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کو اٹھا لے، اللہ اس کو اٹھا لے۔
ایک دن اس کی بیوی جو ہے وہ واقعی اس کا انتقال ہو گیا. پرانا زمانہ تھا، اتنی زیادہ طبی وسائل نہیں تھے. بیوی پر ایک طرح سے یعنی کوما کا دورہ پڑا، بے ہوشی کا، جس میں سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ خوش ہوا کہ میں جو دعا کرتا آ رہا تھا کافی دنوں سے وہ آج پوری ہو گئی. لوگوں نے یعنی اس کا کفن دفن کے لیے انتظامات کیے. جنازہ تیار ہوا اس کی بیوی کا تو یہ لے کے چلنے لگا. جنازہ جب گلی سے جا رہا تھا تو گلی میں چلتے چلتے راستے میں کھمبا تھا. لوگوں کو وہ کھمبا نظر نہیں آیا اور چلتے چلتے لوگوں نے جنازے کو زور سے اس کھمبے سے ٹکر ہو گئی. جیسے ہی وہ ٹکر ہوئی تو وہ جو خاتون تھی جو بے ہوشی کے عالم میں تھی وہ بالکل زندہ ہو گئی اور اس کو ہوش آ گیا. ہوش آ گیا تو پھر واپس جنازہ گھر پہ لایا گیا. کچھ دن اور گزرنے کے بعد واقعی اس خاتون کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کے جنازے کی تیاری کا وقت ہوا اور جنازہ تیار ہو گیا تو یہ جو شوہر تھا وہ پہلے بھاگتا ہوا کھمبے کے پاس گیا اور کھمبے کے پاس جا کر یہ کھڑا ہوا. جنازہ پیچھے سے آ رہا تھا. لوگ جب آ رہے تھے تو ایک کھمبے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا بھائی لوگوں کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے کھمبا بچا کے؟ کہ اس سے پہلے یہی کھمبے سے ٹکرائی تھی تو زندہ ہو گئی تھی، اب ذرا بچا کے نکالو ایسے. تو بہرحال ایک لطیفہ ہے، میں نے سنایا، لیکن حقیقت یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہے، بہت اہم ہے. اس کو بہرحال درگزر کے ساتھ ایک دوسرے کو نبھاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور نبھا کر ایک دوسرے کو لے کر چلنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. میرے وائف کے پاس 80 گرام کے قریب سونے کے زیور ہیں اور میرے پاس 1 لاکھ روپے کا اسٹاک ہے شیئر مارکیٹ میں، اور میں بسی میں پیسے ڈالتا ہوں جو 1 لاکھ روپے کی ہے، مگر ابھی مجھے اٹھی نہیں ہے، صرف 2 ہی نمبر باقی ہیں اس میں. تو مولانا مجھ پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ کیا مجھے ان سب چیزوں پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ برائے مہربانی جواب دیجیے. اگر آج کے سیشن میں سوال لینا ممکن؟ اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ کی اہلیہ کے پاس 80 گرام سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہے تو یقیناً ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. قیمت دیکھ لیں 80 گرام سونے کی کتنی بنتی ہے آج کے زمانے میں، اور 2.5% اس کا جتنا بھی بنے گا وہ زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی. اور آپ کے پاس جو 1 لاکھ روپے ہیں شیئر مارکیٹ میں، موجودہ قیمت شیئرز کی کیا ہے اس کے اعتبار سے دیکھ لیں. اگر وہ 1 لاکھ روپے کے ہیں، یعنی اگر آپ اس کا مطلب آپ کا شیئرز مارکیٹ سے شیئرز میں 1 لاکھ روپے ہے کہنا ہے، تو موجودہ قیمت کے اعتبار سے اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں. اور بسی کے جو پیسے آپ نے بھر دیے ہیں، یعنی ابھی تک جتنی بسی آپ بھر چکے ہیں وہ تو رقم آپ کی محفوظ ہے. 2 ہفتے ابھی جو باقی ہیں، 2 نمبر جو باقی ہیں، ان کے پیسے آپ کو دینا باقی ہیں. تو اتنے پیسے جتنے کی بسی ہے اتنے میں سے 2 ہفتے کے پیسے کم کر کے آپ اپنے باقی رقم کی زکوٰۃ نکال لیں. کیا قرآن کے بخشانے یا اثارِ ثواب کے لیے پڑھنے والے کا ناظرہ یا بالغ یا دور ہونا ضروری ہے؟ کیا درود شریف پڑھ کر کسی مرحوم کو بخشا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل، یعنی بخشا جا سکتا ہے. درود شریف کا بھی ثواب مرحوم کو پہنچایا جا سکتا ہے اور اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالی مرحوم کو پہنچائے گا. اور یہ جو آپ نے پوچھا ایصال ثواب کے لیے ناظرہ یا بالغ، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. کہ بالغ کا تو جواب ہم نے دے دیا ہے، اور دور ہونا ضروری ہے یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ دور اور ناظرے سے کیا مراد ہے. لہذا اس کی وضاحت کریں تو انشاءاللہ انفرادی طور پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا. یہ جتنے سوالات تھے ابھی کوشش کی گئی ہے کہ ان سارے ہی سوالات کے جوابات دے دیے جائیں. اب جو سوالات لائیو میں آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کے سوالات ہیں
انفرادی طور پر ان کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ بس آپ حضرات سے دعا ہے آپ اپنے مسائل میں علماء سے رہبری کرتے رہیں، اپنے مسائل کو پوچھ کر زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ ہمارے سامنے دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی ضرورتوں کو دین بنا سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھا دوں گا کہ پانی پینا ہماری ضرورت ہے اور ہر آدمی پانی پیتا ہے اور اس کو پانی پیے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ پانی پینے پر بھی آپ کو ثواب ملے اور پانی پینے پر آپ کے لیے جنت میں مقامات بلند ہوں اور آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں، حالانکہ آپ اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس آپ سنت کو شامل کر لیں اپنے اس عمل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت بھی پوری کرے گا اور ثواب بھی دے گا۔ اب ایک آدمی ایسے ہی پانی پی لے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، ثواب کچھ نہیں ملا، اور ایک آدمی نے سنت کے مطابق پانی پیا تو اس کو ضرورت بھی پوری ہوئی اور ثواب بھی ملا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سنت کا علم جو ہے یہ علماء کے ذریعے سے ہی آدمی کو ملے گا۔ اس کے لیے اپنے مسائل کو علماء سے پوچھتے رہیں تو علم میں اضافہ ہوگا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے اور پڑھنے لکھنے کا اچھا شوق ہے تو وہ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنا مزاج مطالعے کا بنائیں، علم کو اپنے بڑھاتے رہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کو دیکھتے رہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں، اور ہر وہ چیز جو فائدہ مند ہو اس کا مطالعہ کرنے سے علم میں ترقی بھی ہوگی۔ مسائل بہرحال علماء سے پوچھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کوشش کی ہے ان سوالات کے جوابات دینے کی، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی اس میں ہوئی ہے اللہ درگزر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔